خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بڑے بڑے اعلانات کیے اور انہوں نے ایک جو کفایت شاری کی مہم ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کا سب سے پہلا اثر یا اس کا پہلا جو عمل ہے وہ ٹاپ لیول سے ہوگا، یعنی کہ حکومت کی جو وزراء کی سطح سے وزیر اعظم خود اس میں جو ان کا حصہ ہے وہ ڈالیں گے، اور باقی جو بڑے سرکاری افسران ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں یا ہمارے سرکاری خزانے پہ بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو ہم یہ کفایت شاری کی مہم ہم نے شروع کی اور یہ فیصلے کیے ہیں، ان سے 200 ارب روپے کی بچت ہوگی سالانہ۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں کہ وہ بچت آپ کریں یا نہ کریں وہ ہونی چاہیے۔ جس قسم کی ایک سمجھا جاتا ہے یا امپریشن ہے کہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں جو منسٹر بن جاتے ہیں یا سیکٹری بن جاتے ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں، تو وہ ایک امپریشن بھی ایک عام آدمی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ اگر سادہ زندگی گزار رہا ہے تو سرکاری خزانے سے جو پیسہ لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی اس کو ضائع نہ کریں اور ضرورت کے مطابق ہی جو وہ چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ کہا گیا کہ لگژری جو گاڑیاں ہیں وزراء سے وہ واپس لے لی جائیں گی، ان کو نیلام کیا جائے گا، اور 2024 تک کوئی بھی ایسی مہنگی گاڑی نہیں منگوائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزراء ہیں وہ دیگر مراد جو ہیں وہ بھی وصول نہیں کریں گے۔ جو بجلی، گیس، ٹیلی فون کے بل جو ان کو سرکاری خزانے سے پہلے ملا کرتے تھے اب وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اسی طرح جو بیرون ملک دورے ہیں ان پر ایک تو جانے پر پابندی ہے سرکاری افسران کے، سوائے بہت جو ناگزیر ایسے دورے ہوں ان پر اجازت ہوگی۔ دوسری جو وفود جاتے ہیں وزراء کے ساتھ بیرون ملک دوروں پہ، اس پر بھی مکمل پابندی ہے۔ تو یہ ایک کافی اہم فیصلے کی ہیں، اگرچہ اس کا برملا اظہار وزیر اعظم صاحب نے کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو آگے ہمیں قسط ملنی ہے اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن انہوں نے جو پاکستان کے امیر اور دولت مند حضرات ہیں، جو طبقہ ہے، اس سے اپیل کی کہ یہ وقت ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس مشکل گھڑی میں عام پاکستانیوں کا ساتھ دیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عام عوام پہ جو بھی آئی ایم ایف کی ڈیل کے نتیجے میں مہنگائی آنی ہے کم سے کم اثر پڑے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب پاکستان کے جو متمول گھرانے ہیں، جو افراد ہیں، وہ اس میں زیادہ حصہ ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ آج سیاسی محاذ آرائی بھی جاری رہی۔ لاہور سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے گرفتاری دی، کچھ لیڈران نے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب سر فہرست ہیں، اور اس پر جو اپیل تھی وزیر تحریک انصاف کے سربراہ کی کہ سارا پاکستان نکلے اور گرفتاریاں دے، اس کو کوئی پذیرائی ہم نے دیکھا نہیں مل سکی، ماں سوائے چند پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے کوئی بھی عام شخص نہیں آیا، کسی تھانے میں ایسی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، ایون پرائیویٹ میڈیا پہ اس نے کہا ہو کہ میں عمران خان کے کہنے پر گرفتاری دینے آیا ہوں۔ اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو وزیر پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اناؤنس کیا ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات، اس پر آج اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں کہا کہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ صوبوں کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، یہ استحقاق گورنر کا ہے، اور 18ویں ترمیم میں یہ منتقل ہو چکا ہے گورنر کو اختیار۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں 8ویں ترمیم کے ذریعے یہ اختیار صدر کو سونپا تھا، جو 18ویں ترمیم کے بعد جب ڈیولوشن آف پاور کا عمل مکمل ہوا تو یہ اختیارات گورنر کو تفویض کر دیے گئے۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں فہیم سردار صاحب، ماہر معاشیات ہیں، آپ ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ہم بہت بہت شکریہ فہیم سردار صاحب آپ کا۔ نثار کھوڑو صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب آپ کا بھی۔ سائمہ ندیم صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ دیر میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ہمیں جوائن کرنے لیں گی۔ نثار کھوڑو صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، یہ اچھے اور اہم اقدامات ہیں وزیر اعظم نے جو کیے اور مشاورت سے کیے، جس کی وجہ ہم نے دیکھی کہ آج پریس کانفرنس میں اتحادی جماعتوں کی بھرپور نمائندگی بھی شامل تھی۔ یہ تو سادگی والی بات ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، لیکن لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یہ کاسمیٹک سی چیزیں ہوتی ہیں یا یہ اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، تو اس دفعہ کیسے یہ انشور ہوگا کہ جو اعلان کیا گیا ہے اس کے ثمرات بھی منتقل ہوں عام عوام تک، یا قومی خزانے پر جو بوجھ بھی کم ہو واقعی صحیح معنوں میں؟ نثار کھوڑو صاحب۔ جناب عالی، اگر انہوں نے اعلان کیا ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جاری رکھیے۔ گیپ ہے آواز، میری آواز اگر اعلان کیا ہے تو جو اچھی بات ہے، اگر اچھی بات ہے تو جون کے مہینے میں بجٹ آنا ہے، ابھی فیبروری ختم ہو رہا ہے، یہ 3 مہینے میں اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں ثبوت مل جائیں گے کہ کتنا کچھ بچا سکے۔
200 अरब रुपए तो आपने इस पूरे साल का कहा, लेकिन 3 महीने में उसकी 1/4 तो हो सकती है। तो ये बजट की किताबों में कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, और फिर लोगों को दिखाई भी देगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वजीर साहबान इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं तो बुराई तो नहीं है, और अगर गाड़ियों का और दूसरी चीज़ों का अगर ये वाकई हुक्म हुआ है कि जी बड़ी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी और करोला होगी और 1300 सीसी होगी, इस तरह के वाकयात पहले भी कभी होते थे। अगर आपको याद हो, मोहम्मद खान जुनेजो साहब के ज़माने में भी ऐसी बातें हुई थी। इस इमरान खान साहब ने भी बड़ी गाड़ियां खड़ी करके नीलामी की थी। वो नीलामी की रकम कितनी हुई वो मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की कुछ उपाय किए गए थे जहाँ कई भैंसें बेची गई और कभी कुछ होगा कभी कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें इन्होंने भी की थी। अगर पाकिस्तान के ऊपर मईशत पे भार पड़ा है और अगर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ को महसूस करके कुछ अनाउंस किया है तो अच्छी बात है, और होना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा महसूस होना चाहिए कि इनके अपने ही लोग हैं, उनके ही चुने हुए हैं जो जाके वहाँ मिलते हैं, वजीर बनते हैं। अफसरान की तनख्वाहों का भी जिक्र होना चाहिए। कारपोरेट सेक्टर में तो अपनी जगह पे लोग प्राइवेटली जो भी करें, उनका जो भी एग्रीमेंट हो, लेकिन हमारे हुकूमती इदारे भी बहुत ऐसे हैं जहां ज़्यादा तनख्वाहों का सुना जाता है। इस महंगाई में तो जजेस साहबान ने भी अपनी तनख्वाह बढ़वा ली थी, अगर आपको याद हो तो। अगर कौम ने किरदार अदा करना है तो उसमें सारों को शामिल हाल कर लेना चाहिए। कहीं तो कौम ने कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना ही है। बिल्कुल। आज अगर आपने सर वजीर आजम साहब की प्रेस गड़बड़ें कॉन्फ्रेंस, मैं आपको थोड़ा सा और भी एक चीज़ वाजे कर दूं और बता दूं कि वजीर आजम साहब ने कहा कि जो हमारे पाक अफवाज है और हमारी जो मिलिट्री कमांड है उससे भी बात हुई है, और वो भी इस चीज़ पर अग्रीड हैं कि जो अगर डिफेंस बजट में कटौती करनी है इस मौजूदा मौशी तनाजुर को देखते हुए, तो वो भी मतलब वजीर आजम साहब ने इस बात का भी इंदिया दिया है आज। ये भी पहली दफा नहीं हुआ है, इस तरह से पहले भी एक ऐलान हुआ था कि बजट में हम कटौती करके और अपने अखराजात को कम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ का, सारे कौम का, सारे मुल्क का मसला है। उसमें मैं समझता हूँ आर्मी भी यही चाहेगी कि हम उसमें भी दिखाएं बिल्कुल कि हम भी दुखों का एहसास रखते हैं, आवाम के दुखों का एहसास रखते हैं। तो अच्छी बात है, अल्लाह करे इस पर अच्छी तरह से अमल हो जाए, बस। ठीक। ताहिरा औरंगजेब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा भी निसार खोड़ो सा बात कर रहे थे कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ने अहम ऐलानात किए हैं, माजी में भी बहुत से ऐलानात होते रहे हैं, इस हुकूमत ने, इससे पहले हुकूमतों ने किए, तो उसका जो एक नतीजा है या जो हुकूमत एक मकसद हासिल करना चाहती है वो नज़र नहीं आता। मतलब ऐलान होता है, तो इस चीज़ को इस दफ़ा कैसे इंश्योर करेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इससे हमने 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत करनी है इन फैसलों के बाद, तो वो किस चीज़ कैसे ये हकीकत बन जाएगी? मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हुकूमत को, क्या डिफरेंट होगा माजी से? इस हुकूमत ने माजी में भी जो ऐलानात किए तो पूरा किया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे, और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलानात किए, इंशाल्लाह पूरे इस तरह से होंगे कि आज जिनसे जो उन्होंने ऐलानात किए तमाम मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाह किसी किस्म के अलाउंसेस और बड़ी गाड़ियाँ सब वापस कर देंगे। और उन्होंने 10 साल यही काम पंजाब में भी करवाया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्ट्रीज में 15% अखराजात को कट कर देगा, और जितने मिनिस्टर हैं उनकी गाड़ियाँ जो है जो सरकारी पेट्रोल दिया तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। कि जहाँ तक हो सकता है कि बड़ा इतराज था, क्योंकि मिनिस्टर बहुत बड़ी कंपनी, मिनिस्टर बहुत बन गए कुछ आवाज़ में मसला आ रहा है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, दोबारा आपको टेलीफोन मिलाते हैं। साइमा नदीम साहिबा, आपकी हुकूमत के साथ एक सियासी जंग चल रही है इस वक्त, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जो चाहे हुकूमत जिसकी भी हो वो फैसले मतलब मुस्बत ही कहलाते हैं। अगर ये ऐलान PTI या तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती और जो किया भी तो उसको पजीराई मिली अक्रॉस द बोर्ड। आज के जो ऐलानात हैं और ये जो किफ़ायत शारी का फैसला किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? सियासी सवालात बाद में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں یہ کفایت شاری کا جو آج اعلان ہوا ہے، یہ اعلان پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. ہم بھی جب حکومت میں آئے تھے تو عمران خان صاحب نے جب آتے ہی کفایت شاری کے اوپر ہی سب سے بڑے جو تھے آسٹیریٹی میجرز لیے تھے، جن کے اندر کافی مذاق بھی اڑایا گیا. اس وقت آپ نے مرغیوں کی جب بات کی، ہم نے بکریوں کی بات کی، تو اس پہ انڈوں پہ کتنی جو ہے وہ اس پہ کتنا مذاق اڑایا گیا. حالانکہ یہ دنیا بھر میں یہ ایک اسکیم ایک چلی ہوئی تھی جس کو لوگ آزما بھی چکے تھے. اب اگر آپ نے یہی آسٹیریٹی میجرز لینے ہیں تو پہلے اپنی کابینہ کو کم کیجیے، آپ ان کی تنخواہوں کو کم کیجیے، اپنے فارن ٹرپس کو کم کیجیے، اپنے ساتھ لے جانے والے جو ایکسٹرا لوگ ہیں انہیں کم کیجیے. ہم نے سب سے پہلے اچھا یہ ہو گیا سائمہ، سوری سائمہ ندیم صاحبہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ تو فیصلہ ہو گیا، آج اناؤنس ہو گیا کہ جی بیرون ملک دورے ہیں وہ صرف جو ناگزیر ہیں وہ ہوں گے، سرکاری افسران نہیں جائیں گے، مرات نہیں لیں گے، وزراء مرات نہیں لیں گے، بل اپنی جیب سے ادا کریں گے، گاڑیاں واپس کر دیں گے. تو اعلان ہو چکے. تو بالکل ٹھیک ہے، اگر اعلان ہوئے تو اس کے اوپر ریکمنڈیشنز جو آتی ہیں ان کے اوپر پھر آپ عمل درآمد بھی کریں نا. ہم دیکھیں ہم 1958 سے آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں، 22 مرتبہ جا چکے ہیں. اب ہماری حکومت میں تو ایک ہی مرتبہ گئے نا. تو اس دوران جتنے ہم نے ان سے وعدے وعید کیے وہ پورے نہیں کیے. آج ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی میجرز ہی نہیں لیتے، آسٹیریٹی میجرز ہی نہیں آپ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ سوشل سیٹ اپ ایک سوشل سیکٹر ہے جو اس وقت ہیومن رائٹس کی جو واچ ہے وہ بھی آپ کو اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ بھی توجہ دیجیے. دیکھیں آپ کو آئی ایم ایف کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ٹیکسز عمرہ کے اوپر لگائیں، اپنے غربا کے اوپر سبسڈی دیں. تو آپ دیکھیں احساس پروگرام کے تھرو ہم نے یہ سارے کام کیے تھے نا. کووڈ کے دوران بھی ہم نے ان کو 12 ہزار بھیجے. احساس پروگرام کے تھرو ہم نے وہ سارا سوشل سیکورٹی نیٹ ورک اسی طرح سے کیا کہ لوگوں کو ہم نے وظائف بھی دیے، لوگوں کو ہم نے ریڑھی بان، بھوکا نہ سوئے پروگرام، ہم نے ان کو جو تھیں وہ شیلٹر ہومز بنا کے دیے. یہ سب اس لیے تھا کہ یہ جب تک ہم مضبوط ہونے ہماری معیشت جاری تھی ہمیں یہ میجرز لینے ضروری تھے تاکہ اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے اسی طرح کی چیزوں کو لائیے. صحت کارڈ ہم نے دیا 10 لاکھ کا، وہ بند کر دیا ہے، اس کو دوبارہ کھولیں. یہ بہت اچھی چیز ہے، ان کو ایک حکومت گرنے کے بعد دوبارہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، رابطہ دوبارہ ہمارا بحال ہو گیا. طاہرہ اورنگزیب صاحب آپ کوئی بات جو مکمل کر لیں کہ آج جو اعلانات ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بنیادی بات ہے، وہ اس دفعہ کیسے انشور کریں گے کہ ماضی کی کوئی مثال دوبارہ قائم نہ ہو جائے؟ طاہرہ اورنگزیب صاحب جی، آپ کو آواز آ رہی ہے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ؟ بالکل آ رہی. جی پلیز جواب دیجیے گا اگر آپ نے سوال سنا ہو تو. مجھے آپ کا سوال جی سوال یہی تھا کہ آج کے جو اعلانات ہیں ان پر عمل درآمد بنیادی بات ہے، اس چیز کو ہم کیسے انشور کریں گے؟ میں نے آپ سے عرض کی شہباز شریف صاحب جب بطور وزیر اعلیٰ صاحب کے 10 سال تو انہوں نے جو کام کیا، جو منہ سے کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، آج ملک کے وزیر اعظم ہے. جو بات یہ کہتے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. بیوروکریسی بھی جانتی ہے، اسمبلی کے ممبران بھی جانتے ہیں اور تمام منسٹریز کے لوگ بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل سے یہ فرق نظر آئے گا کہ جب بڑی گاڑیاں تمام منسٹرز واپس بھیجیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واضح فرق ہے. گاڑیاں بھی بھیجیں گے، پیٹرول بھی نہیں دیں گے. آپ گورنمنٹ کے پیٹرول پمپ سے ان کو کوئی پیٹرول پمپ کی سہولت میسر نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا اعلانات کر رہی ہے. ماضی میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے پاکستان جی فالتو بتیاں بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، گھروں کی بند رکھیں، فالتو چولہے بند رکھیں، گیس ضائع نہ ہو تاکہ بل کم آئے، اور وہ اپنے بچوں کی ایسی ٹریننگ کریں کہ ان میں ملک سے محبت ہو اور وہ ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں پوری طرح حکومت کا ساتھ دیں. ایک تاثر جو ہے ایسے اعلانات کا ماضی میں بھی جو ہوتے رہے.
انہوں نے بھی اپنی تمام مراحت اور تنخواہیں واپس کر دی ہیں. آپ کو ٹھیک. 1 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے کوئی تنخواہ ڈرا نہیں کی اور نہ ہی کوئی مراحت لی ہے, نہ کوئی الاؤنسز, نہ کوئی بونس. سوال یہ تھا کہ لوگوں میں, عام لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سارے جو اقدامات ہوتے ہیں یا اعلانات ہوتے ہیں یہ بہت کاسمیٹک سی ایک میجرز ہوتی ہیں اور یہ بس کر دی جاتی ہیں سیاسی جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے. مطلب یہ ایک تاثر عام عوام میں ہے, اس کو بھی زائل کرنا ہے آپ نے کہ یہ اقدامات کیے ہیں تو اس سے واقعی جو ہماری معیشت پہ بوجھ کم ہوگا. دیکھیں وہ اس لیے کہ میں نے آپ سے یکم کوئی زیادہ دور نہیں, آج 22 ہے کل اور 23 ہے, کل سے 7 دن رہ گئے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کسی منسٹر نے تنخواہ نہیں دی, کسی نے اپنے تمام گاڑیاں کل سے پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں دیں گی, یہ سہولت بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. تمام بڑی گاڑیاں رات سے واپس چلی گئی ہیں. کسی منسٹر کے گھر میں کوئی بڑی گاڑی موجود نہیں ہے. یہی عمل ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے, ایک رات میں ایک دن میں جو کچھ کہا جائے منہ سے اس قدر تیزی سے عمل درآمد ہو, یہ کام صرف شہباز شریف صاحب کر سکتے تھے جنہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ باقی باتیں انہوں نے کی ہیں. ہر منسٹریز میں اخراجات پہ 15% کٹ لگا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اخراجات ہوں گے منسٹر اپنی جیب سے ادا کریں گے اور منسٹروں کی جو یہ تعداد ہے یہ بھی کم کی جائے گی, اس کی بھی دار و سازی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ویری رائٹ. تمام واضح فرق موجود ہوگا. اور جب آپ یکم کو کوئی اعتراض ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ بالکل ٹھیک, کون سے منسٹر نے تنخواہ ڈرا کی ہے. فہیم سردار صاحب, پہلے تو میں چاہوں گا اس پہ آپ ایک کامنٹ ضرور کریں کہ یہ جو اقدامات ہیں اور اس سے جو 200 ارب روپے بچانے کی بات کی ہے تو یہ کتنے عرصے میں ہم بچا پائیں گے, اور واقعی اس پر عمل درآمد اتنا آسان ہوتا ہے ایسے اقدامات پر, کیونکہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ تو ان عہدوں میں بیٹھے ہیں. نہیں شہزاد, بہت شکریہ آپ کا. کفایت شعری جو ہوتی ہے وہ ایک چائنیز کی سینگ ہے نا, پینی سیوڈ از اے پینی ارنڈ. جو آپ روپیہ بچائیں گے وہ آپ سمجھیں آپ نے کما لیا ہے, آپ کو آگے کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ بچا لیتے ہیں, آپ اس کو پھر بچا کے آپ اس کا سرمایہ کر سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں, یا بچا کے ہی بس رکھیں اور کچھ نہیں. ابھی جو پاکستان کی جو صورتحال اس وقت ہے نا, میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری پہلو ہیں جو کرنے پڑتے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت جو زیادہ مسئلہ ہے نا وہ کرنسی کا ہے. یہ بھی ہمیں کرنا تھا. ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے اندر ہم یہ ایسٹیمیٹ کر چکے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے ہیمریج, کہ ہمیں فائنینشیل ہیمریج کتنا ہے. تو اگر ہمارے مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 15% GDP کے برابر ہمارا ہیمریج ہوتا ہے ایسی چیزوں میں جو ہم جن کو ٹھیک کر سکتے ہیں, جن کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, جن کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. 10% اگر ہماری GDP کے برابر کوئی ہیمریج ہو رہی ہے, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے زیادہ ہے, تو وہ $35 ارب بنتے ہیں. $35 ارب آج کل کے روپے کے ساتھ جب ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ 9 کھرب روپے بنتے ہیں. تو 9 کھرب کی ہیمریج اگر ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے روکنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. یہ سالانہ ہیمریج کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, اور یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے. نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کیونکہ اکنامک سیکیورٹی کو دیکھتی ہے, تو ایک جو پہلو ہے جس کو ہم اچھا, یہ ہیمریجنگ جو ہے اور یہ اس طرح کا جو سرکاری وسائل سرکاری چیزوں پر جو ضائع ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں, جی تو اس کو آپ زیرو تو کر نہیں سکتے میرے خیال میں. تو ایک ریئلسٹک فگر کیا ہونی چاہیے یا پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ریئلسٹک, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں ایک میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تقریباً اگر ہم کریں کہ کوئی 2% کی ہیمریج ہو زیادہ سے زیادہ, وہ پھر قابل برداشت ہے. پاکستان میں اصل میں 5-6 چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہیں. ساتھ ہی پھر جب پہلے کووڈ تھا, پھر ٹڈی دل کا تھا, پھر فلڈ آ گیا, پھر ہمارے آس پاس جو ملکوں کے مسئلے جو ہیں وہ بھی, اور ساتھ یوکرین کا جو ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے. جو پوری دنیا میں آسٹیرٹی کی کوشش کی جاتی ہے, آسٹیرٹی کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے امپلیمنٹیشن, اس کو کس طرح نافذ کیا جائے گا اور کتنے عرصے کے لیے. آپ نے شاید یہ بھی پوچھا تھا کہ کتنے عرصے میں شاید ہمیں اس کے جی بالکل نتائج شاید نظر آنے شروع ہوں گے. اگر اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے آج سے, آپ کو کل سے اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے. پہلے کم ہوں گے, وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے.
مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا وقت کے لیے آپ کریں گے اتنی آپ کی اچھا ایک سوال، کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں، باہر کے نظام کو بھی آپ نے دیکھا، کیوں آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد ہے کہ جو دو اہم سیاستدان ہمارے ساتھ ہیں ان سے میں یہ سوال کروں کہ یہ تو ایک مزاج کا حصہ ہے کہ کفایت شاری، اور جیسے کہ ٹیکس دینا ایک آپ کے مزاج کا حصہ ہے کہ بچپن سے گرومنگ کی جاتی ہے، ایسا ماحول دیا جاتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کفایت شاری جو ہے یہ شاید ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے، یا ہم نے ایسا ماحول پیدا نہیں کیا اپنے گھروں سے لے کے اپنے دفاتر تک میں. نہیں، میں اس میں بہت احترام سے اور بڑے محبت سے میں ذرا وہ اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ کہاوت ہماری ہی زبان کی، ہماری مٹی کی ہے، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، شاید یہ ہماری ہی ہے. میں جب کارپوریٹ میں تھا تو اسی محاورے نے، اسی سوچ نے کتنی دفعہ میری مدد کی کہ آپ تجارت کے اندر بھی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. سو ہم اصل میں شاید یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر تھوڑی اکنامک بینیفٹس آئے تو ہماری عادتیں تھوڑی سی ذرا کھل گئیں، شاید ہمیں عادت پڑ گئی کسی ایک دو اور چیزوں کی. یہ عادتیں کم بھی ہو سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ریورسیبل ہوتا ہے سارا کچھ. اکنامکس کی جو ایک بہت خوبصورتی ایک ہے، کہہ لیں اس کو کیا، کہ اکنامکس میں بہت ساری چیزیں ریورسیبل ہوتی ہیں، جو چیز irreversible ہوتی ہے اس سے بچ کے رہنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کفایت شاری کا بس مختصر میں یہ کہوں کہ دنیا میں کی جاتی ہے، اس سے سیونگ ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے. ویری رائٹ. نثار کھوڑو صاحب، اس سے پہلے سیاسی سوال آپ سے میں پوچھوں، ایک ضروری بات یہ جو بھی فہیم سردار صاحب بات کر رہے تھے کہ کفایت شاری، اور جب ٹی وی پر عام عوام جو ہیں بڑے وزراء کے، چاہے وہ صوبائی ہوں یا کسی بھی بڑے آدمی کے پروٹوکول دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنی جیب سے دے رہا ہو پیسے، تو ان میں کوئی تاثر اچھا نہیں پڑتا، اور پھر وہی امپریشن آتا ہے کہ جی یہ جو سرکاری خرچے پہ جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے آپ کا جو نظام چل رہا ہے. تو ایک تو سرکاری طور پر فنڈ نہ لینا یا ریسورسز نہ استعمال کرنا، لیکن اگر وہ اس کی ایک نمائش ہوگی جو اکثر میں دیکھنے میں ملتی ہے، چاہے اپنے پیسے سے آپ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے خیال میں رکنی نہیں چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین حل تو سیاستدان ہی دے سکتے ہیں، سب سے پہلی مثال سیاستدان ہی قائم کر سکتے ہیں. سنیں تو صحیح. پاکستان کی ٹریجری پر سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے تنخواہوں کا، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہوں، جوڈیشری سے ہوں، سرکاری بیوروکریسی سے ہو. یہ پیسے کبھی کٹوتی نہیں ہوتے، تنخواہ دینی ہے. پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ پیٹرول کی اور دوسری چیزوں کی اگر سہولتیں ہیں تو وہ تو کٹ تھروٹ پالیسی ہو کر آپ اس کو روک سکتے ہیں. دیٹ از ایویڈنٹ. یہاں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ روزانہ کا پیٹرول نہیں ملے گا، بجلی کا بل خود بھرو گے، گیس کا بل خود بھرو گے، اور یہ سرکاری عملداروں پر لاگو ہے. سب سے زیادہ خرچہ اس پر ہوتا ہے. تمہارے وزیر ہوئے 80، کٹ ہو جائیں گے 50، ان کے بھی یہ مراد آپ چھین سکتے ہو. سب سے بڑا زور سیاستدانوں پر جو لے آتے ہو آپ، اس پہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے بات کہ بھائی مراعات یافتہ طبقے اور بھی ہیں. اگر کرنا ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، تو کام ہو بھی جائے گا. کٹ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں وزیر صاحبان کی ہم جی تنخواہ نہیں لیتے، یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ کتنے مہینوں چلے گا، نہیں چلے گا. تنخواہ دار طبقے کو کتنا اسکویز کیا جاتا ہے، اس پر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کریں، کیونکہ تنخواہیں ہر سال بڑھتی ہیں لیکن مہنگائی بھی ہر سال بڑھتی ہے. درست. یہ جو آسٹیریٹی ڈرائیو ہے، اس میں صرف میرا ریئلسٹک اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ضیاء الحق کا زمانہ یاد آ جائے کہ سائیکل پہ چڑھیں وزیر اور آگے 50 گاڑیاں ہوں اور اس کے پیچھے پروٹیکشن کے لیے 50 گاڑیاں، جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا. وہ ان ریئلسٹک تھا. اگر آپ کو چھوٹیوں گاڑیوں پر رکھ لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. انڈیا کو اگر دیکھ لیں تو ہر وزیر کے پاس ایمبیسڈر گاڑی ہوتی ہے جو وہاں انڈیا میں ہی مینوفیکچر ہوتی ہے، انڈیا میں ہی بنتی ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کوئی اتنی بڑی پولیس وینز ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، بڑا جلوس نہیں ہوتا.
इस तरह की चीजें करके आप दिखा सकते हैं आवाम को कि नहीं, हमें उनका दर्द महसूस होता है, हम भी उनके साथ उसी तरह से सादगी पजीर है। मजहब भी कहता है कि सादगी पजीर हो, सादगी सिखाता है मजहब भी। सफाई, कपड़े साफ होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेशमी हो। सादगी किस चीज से होती है? उसे आदमी की तबीयत और रुतबा कम नहीं होता। इंसान के अंदर जो चीजें होती हैं वही उसको रुतबा बढ़ाती हैं, और उसी को आगे बढ़ा के अवाम का एतमाद भी हासिल किया जा सकता है। ऑस्टेरिटी ड्राइव पाकिस्तान में पहले भी हुई है और होनी भी चाहिए। हमारे वो जो तरीक़ेकार हैं वो काफी सालों से बिगड़े हुए हैं, काफी सालों से। अभी मैंने आपसे कहा, मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा बड़ी गाड़ी कोई इस्तेमाल नहीं होगी, कहा ना। ज़ियाउल हक ने आके ड्रामा किया, साइकिल पे चढ़ूंगा, वो तो ड्रामा था, लेकिन उसके बाद भी हुआ है कुछ। अब फर्ज करो मैं कहूं कि जी पुरानी हुकूमत ने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, शायद खर्चा कम हुआ हो। पता चलना चाहिए कौम को। जी बिल्कुल, यही मेरा सवाल भी था, बचत हुई और कैसे बचत हुई। अच्छा चलें, ये बात तो हो गई। वैसे आज आवाज आ रही थी मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। एक सवाल जो था कि आज जेल भरो तहरीक का भी आगाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो कैसा रिस्पांस देखा आपने? ओवरऑल मुल्क में अवाम ने कितनी पजीराई की उनकी? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर यह बात है कि जी आप जो उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब 200 वर्करों के साथ जेल भरेंगे, आपने कहा कि चंद वर्कर आए, तो जवाब तो पहले दिन ही आ गया। जो इतना हाइप क्रिएट किया हुआ था, बाकायदा उन्होंने बड़ी मैसेजेस चलाई हैं, शेर व शायरी की मैसेज चलाई हैं। वो उसके जो मेन ओहदेदार हैं, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, हमाद साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, आखिर में खुद इमरान खान है। बड़ी शायरी करते हुए उन्होंने लोगों को कहा है कि आओ जेल भरो। लेकिन उसका जवाब अगर ये आता है जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जी चंद वर्कर आए और वो गए, तो जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये करके दिखाना ही था कि जी मैंने आपके हुक्म की तामील की। डिपेंड करता है बाबा। यहां पाकिस्तान में एक तहरीक चली थी MRD की। MRD में बहुत सारी पार्टियां भी थीं और उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू की थी कि उस वक्त वोट का हक ही नहीं था। पाकिस्तान के अवाम को ज़ियाउल हक के जमाने में वोट का हक नहीं था, और ये बात चली थी उस तरफ। यहां वोट का हक है। कहा गया है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन है। अब 3 महीने में अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम जेल भरना शुरू कर रहे हैं। मैं इमरान खान से सवाल करता हूं कि 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो और 5 महीने के बाद बाकी 2 सूबे और वफाक में इलेक्शन हो, तो इमरान खान तो इन 2 सूबों के नतीजे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अगली जनरल इलेक्शन को। बिल्कुल ठीक। अगर खुदा ना खास्ता उसकी हुकूमत बन भी जाती है पंजाब में, तो पंजाब वाला इस असर करेगा नेशनल असेंबली पर। पाकिस्तान में उसूल है वनडे पोल, जिसमें जिसकी मर्जी आए जिसको वोट दे दे, लेकिन ऐसे ना हो कि जी एक सूबे दूसरे सूबों पर असर अंदाज हो या वफाक सूबों पर असर अंदाज हो। ये इमरान खान साहब की जो इशू जो क्रिएट किया है उन्होंने, इस फ्रजाइल पॉलिटिकल सिस्टम को और ज्यादा कमजोर करने के लिए किया है। वेरी राइट। साइमा नदीम साहिबा के कैसा रिस्पांस आपने देखा? और निसार खोड़ो साहब भी बात कर रहे थे कि मतलब बड़े बड़े आपके कुछ रहनुमा आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी, तो जेल भरो तहरीक का जो मकसद है वो किस तरीके से आप पूरा करेंगे अवाम के अंदर, जबकि इलेक्शन चंद माह बाद तो होने ही होने हैं। जल्दी इलेक्शन करके जेल भर के क्या मिलेगा आपको? जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ 2 लाइनें पिछले टॉपिक पे कहना चाहूंगी। वो सियासी नहीं है जी, और मैं समझती हूँ कि हमें इस वक्त कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ देखने की ज़रूरत है, और उसमें हमारी ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसमें फीमेल्स के ऊपर, ख़वातीन की जो है वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखें एग्रीकल्चरल ये हमारा मुल्क है, हमें चाइना की तरफ देखते हुए
ہمیں ان سے سبق لیتے ہوئے اس وقت اس میں ریفارمز کرنی چاہیے. انرجی کے پوائنٹ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رینیوبل انرجی ہمارے پاس وافر ہے, ہر قسم کی ہے, ہمیں اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, ڈیمز وغیرہ. جی بالکل درست کہا اب آپ کا جو ٹاپک اس وقت کا ہے تو اس پہ میں سمجھتی ہوں, دیکھیں کہ آج لاہور میں سیکشن 144 کا نفاذ ہو گیا تھا, اور ہماری پوری کی پوری زمان پاک میں اس وقت جتنے صرف ورکر موجود نہیں تھا. آپ اگر ٹی وی کے بہت سارے شوز اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں وہ ان کے انٹرویوز لے رہے تھے. ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جنہوں نے اپنا نام اپنا بھرا اور جانے کو تیار تھے, جو بوڑھے افراد تھے, جو بالکل پارٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی اپنی گرفتاری دینے کو تیار تھے. لیکن جگہ جگہ سے جب آپ کو روکا گیا, بند کیے گئے راستے, تو بہت ساری خواتین بھی وہاں پہ پہنچ نہیں سکیں, بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے نام دیے تھے وہ وہاں پہ پہنچ نہیں پائے. تو دیکھیں ہم ڈرنے والے نہیں, ہم ان چیزوں سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. ہماری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن آلریڈی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارے اس وقت 2 مقاصد ہیں اس جیل بھرو تحریک کے. ہمارا لیڈر نے خود اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جب آئینی بنیادی حقوق ہی نہیں ہمیں دیے جا رہے, ان کی پامالی ہو رہی ہے, ان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو اس وقت ہمارے پاس ہم تو ایک پرامن یہ. اچھا ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں, آپ کے ناقدین بھی پوچھتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں, آپ کے رہنما, وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ انہیں صحیح سمجھتے ہو یا غلط سمجھتے ہیں ان مقدمات کو, اور پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے, آپ عدالت سے جو ہے وہ حفاظتی ضمانت لے لیتے ہیں. تو اب آپ جیل جا رہے ہیں جیل بھرو تحریک میں, تو پھر حفاظتی ضمانت نہ لیں, جیل چلے جائیں آپ, تاکہ آپ کے جو چاہنے والے عوام ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں. مطلب یہ سوال آپ سے بھی ہوتا ہوگا, تو میں چاہوں گا اس کا بھی جواب دے دیں. دیکھیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پروٹیسٹ ہے, ایک اندر کی پروٹیسٹ ہے, کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے تو آلریڈی سب گزر رہے ہیں. آپ کو غلط چیزوں پہ پکڑا جاتا ہے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہلاتی ہے, جس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے اس میں اندر کر دیا جائے, اس کے خلاف آپ لڑتے ہیں. یہ اس وقت آپ کی جو پیسفل پروٹیسٹ ہے, جو آپ اس نظام کے خلاف کر رہے ہیں, جس میں آپ کا اس وقت نظام کہاں آپ کو پہنچا چکا ہے کہ ایک غریب کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, اس وقت وہ کہاں جائے؟ وہ یہی کہے گا نا کہ مجھے جیل میں بند کر دو, میں گھر میں روٹی نہیں لے جا سکتا. تو اس وقت ہم اس نہج کے اوپر. اچھا ایک بات بتا دیں کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گئے, وہ جو قیدیوں کی وین ہے اس میں وہ چلے گئے اور گرفتاری دینے کا انہوں نے کہا, تو وہ گرفتاری اگر ان کو ہو بھی جائے, پولیس اگر گرفتار کر بھی لے بالفرض, اور وہ کتنے عرصہ وہ جیل میں رہنا چاہیں گے؟ مطلب یہ کوئی نہ کوئی لائے عمل تو آپ نے بنایا ہوگا کہ یہ کتنا عرصہ تحریک چلے گی, کہ اس کا مقصد کیسے حل ہوگا, حل نہیں ہوگا, مقصد حاصل نہیں ہوگا, تو یہ تحریک آپ کب ختم کریں گے, یا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے یہ؟ دیکھیں ہمارا تو پورا کا پورا اس مہینے کا شیڈیول آ چکا ہے. کل پشاور میں ہے, پرسوں جو ہے وہ راول پنڈی میں ہے, اس کے بعد ملتان میں, اور سو آن. نہیں میرا سوال میم یہی تھا کہ یہ کیسی جیل بھرو تحریک ہے کہ آپ آج پرسوں کل پشاور, پرسوں راول پنڈی, تو مطلب یہ بڑی اسپریڈک سی ہے. مطلب اس میں تو صرف اور صرف نظر آتا ہے کہ ایک میڈیا اٹینشن کے لیے ہے کہ چلیں کچھ ورکرز بھی آپ کے چلے گئے, لیڈران بھی چلے گئے, تصویریں کھنچ گئیں, تقریر ہو گئی, اور اس کے بعد نیکسٹ سٹی. مطلب یہ پروٹیسٹ آپ کے خیال میں ایسے ہونے چاہیے اگر ہونے چاہیے تو آپ کیا اگر کوئی نہیں سنوائی ہوگی تو ظاہر ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ پورا کا ملک کھڑا ہو جائے, جس طرح ابھی نہیں, آپ میری گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ تو پورے ملک سے 22 کروڑ عوام سے وہ اپیل کر رہے ہیں نا مسلسل, جب بھی وہ اپنا خطاب کرتے ہیں. تو 22 کروڑ عوام سے جب آپ اپیل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم مختلف شہروں کا شیڈیول رکھ دیں گے کہ جہاں سے تحریک ہوگی, تو مطلب کہہ رہا ہوں مقصد کیسے حاصل کریں گے اس حکمت عملی کے ساتھ آپ لوگ؟ مقصد دیکھیں, مقصد آپ کی سنوائی ہی ہے نا. آپ الیکشن چاہتے ہیں, ہم الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی, آپ کا ملک کہیں بھی نہیں جا سکتا. آپ کو اس وقت جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے اوپر حکومت کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک.
پوائنٹ ویل ٹیکن. فہیم سردار, میں واپس آتا ہوں. فہیم سردار صاحب, سیاسی آپ سے نہیں ہے, لیکن یہ ایک آپ سے بھی سوال ہوتا ہوگا کہ جی اگر جلدی سے الیکشن ہو جائیں اور تو پھر جو ہے نا معیشت ہماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس کا سائنٹیفک بنیادوں پہ ذرا جواب دیں کہ اگر الیکشن جلدی ہو بھی جاتے ہیں تو کیا ہماری معیشت ایک دم سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی؟ شہزاد, پھر سے آپ نے ایک بڑا گہرا سوال پوچھا ہے. اس کو تھوڑا سا ذرا اگر ہم ریکیلیبریٹ کر لیں کہ معیشت چلنے کے لیے سیاست کی کا استحکام ہونا بڑا ضروری ہے, ساتھ ہی سیکیورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان پہ سیکیورٹی اٹیکس ہو چکے ہیں 4th جنریشن وار کے حوالے سے. جیسے میں پھر سے کہوں گا کہ ہم ساری ایسٹیمیٹس کر چکے ہیں. جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہیمریج کی بات کی تھی نا, ہیمریج کا اس سے لنک بنتا ہے. اگر ہمارے ملک میں ایک ڈائریکشن اگر آ جائے زیادہ جلدی, جتنی آسانی سے ہو سکے ایٹ میوچولی اگریڈ ٹائم, تو اس پہ یہ ہے کہ کم از کم جو معیشت کے جو معاملات ہیں ان پہ پھر فیصلہ لیا جا سکے گا. ابھی ہوتا یہ ہے کہ معیشت کی کوئی سارے جو برننگ ایشوز ہیں ان پہ ڈسکشن کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کسی ایک انسان یا ایک پارٹی کا وہ نہیں ہوتا. اس میں اچھا ہوتا ہے کہ سب سے مشورہ لے کے ایک فیصلہ کریں, تاکہ پھر کل جب کچھ اور چینج آتی ہے تو وہ فیصلہ نہ چینج ہو جائے. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں جس کی میں بار بار میں دیتا ہوں, اٹلی کی اور جاپان کی. انہوں نے اپنی سیاست کو اور معیشت کو بالکل سیپریٹ کر دیا. اس کے باوجود کہ ہر سال اٹلی کی جولائی میں یا اگست میں اڑ جاتی ہے گورنمنٹ, ان کی معیشت چلتی رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود اثرات آتے ہیں. تو آپ اس کو بالکل جو ہے نا کہ آپ اس کو تو اس پہ جو یہ میثاق معیشت کی بات کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں, ایز این اپوزیشن لیڈر اس وقت وزیر اعظم نے یہ بات بھی کی تھی, تو یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی پالیسیوں کو تسلسل رہنا چاہیے, تو اس پہ اگر ایک سیاسی اتفاق رائے ہو جائے تاکہ آپ کے انویسٹر کو کانفیڈنس آئے یا عالمی جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنس کا اظہار کریں, تو وہ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں؟ کہ بہت ضروری ہے جی کہ یہ ہو جائے. اور اس کے کیونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں, اس میں جو سب سے جو مفید انداز ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بیسک چیزیں ہیں نا موٹی ان پہ پہلے بات کی جائے. مثال کے طور پہ سیکیورٹی, مثال کے طور پہ کہ جہاں معیشت کے علاقے ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی اپنے فیکٹری میں جا رہا ہے, کوئی اپنے آفس میں جا رہا ہے, کوئی فلانا جگہ کام کرنے جا رہا ہے, اور صرف اگر اپنا بزنس کارڈ ان کے پاس ہے, آپ ان کو نہیں روک سکتے. مطلب اس کے خلاف قانون ایک بنانے کی ضرورت ہے. یہ وہ باتیں جو اس میں کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں, ٹھیک, اور اس پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے, وہ اس کا پہلی اینٹ ہوگی. بالکل ٹھیک. نثار کھوڑو صاحب, ایک جو ایشو اور چل رہا ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا ہے, جو صدر صاحب اعلان کر چکے ہیں, جس پہ آج اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں, یہ اختیار جو ہے وہ جو متعلقہ صوبہ ہے اس کے گورنر کا ہے. اب لیکن صدر کا بھی ایک آئینی عہدہ ہے اور انہوں نے اپنا یہ جو بھی اختیار ہے صحیح استعمال کیا نہیں کیا, لیکن ایک انہوں نے اعلان کر دیا. تو اب یہ آئینی عہدے جب آپس میں اس طریقے سے ٹکراتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا صورتحال نکلتی ہے, اور صدر صاحب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے گا, انتخابات چاہے اسی تاریخ پہ ہوں یا بعد میں ہوں؟ دیکھیں, صدر صاحب سے تو کم از کم یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اسٹیٹسمین بنیں گے, پولیٹیکل ورکر نہیں بنیں گے. جب وہ صدر بن گئے ہیں تو سب کے لیے ہونا چاہیے, سارے ملک کے لیے ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہے صرف, پی ٹی آئی نے ڈیزالو کیا جان بوجھ کر. نہیں تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ جب ایک طرف سے پرویز الہی کو پورا کانفیڈنس کا ووٹ بھی مل گیا تو اس کے بعد ڈیزالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ماہر اقتصادیات بیٹھے ہوئے, وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا 2 صوبوں میں الیکشن پہلے کرانے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اگر نیشنل اسمبلی کے ٹرم پورا ہوتا ہے اور اس پورے ہونے پر الیکشن کرائے جاتے تو کیا یہ پارلیمنٹ کو وہ ویلیو نہیں ملتا, کریڈیبلٹی نہیں بڑھتی پارلیمنٹ کی کہ جی پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے, فلاں حکومت ناکام ہوئی یا فلاں حکومت کامیاب ہوئی لیکن 5 سال پورے ہوئے. ایسا تو نہیں کہ پچھلے 2 حکومتوں میں بھی وزیر اعظم صاحب چینج نہ ہوئے ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب چینج ہوئے, میاں محمد نواز شریف صاحب چینج ہوئے, ملک چلا, 5 سال پورے ہوئے,
معیشت کی خرابی کی ذکر تو اس وقت عمران خان خود کرتا تھا. نواز شریف کے زمانے میں کیا اس کو چھوڑتا تھا؟ روزانہ تقریریں جو ہوتی تھی, روزانہ جو ٹی وی کوریج ان کو ملتی تھی, کیا اس میں نواز شریف کی وہ تعریف کرتا تھا؟ تنقید کرتا تھا, حالات کی بات کرتا تھا, برے حالات کی, مہنگائی کی, فلاں کی فلاں کی فلاں کی باتیں کرتا تھا. تو وہ بھی تو 5 سال پورے ہوئے نا. پھر ان کو بھی موقع ملا, انہوں نے بھی کچھ سدھارا نہیں کیا. پھر اگر ان کو موقع ملا ہے ابھی شہباز شریف صاحب کو بھی, اس نے بھی ابھی سال بھر تو ہو ہی گیا ہے, لیکن ابھی 3-4 مہینے باقی تو بچے ہیں. الیکشن تو میری نظر کے مطابق پارلیمنٹ کا رتبہ بڑھتا تب ہے جب اس کا ٹرم پورا ہو, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو. پیسفل ٹرانسفر آف پاور اس تاریخ پہ ہونی چاہیے جس پہ ٹائم دیا گیا ہے عوام کی طرف سے. جی بالکل, لیکن کھوڑو صاحب ابھی آپ نے سنا جو فہیم سردار صاحب بات کر رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے یا اس میں کتنا وقت لگے گا. اب آج وزیر اعظم صاحب نے, جی سوال سنیے گا سر, آج وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ جو بھی اقدامات ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مہنگائی مزید بڑھے گی. اب یہ وہ اس کی ایک سیاسی قیمت ہے جو آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے, اور معیشت آپ کس حد تک سنبھال پائیں گے الیکشن کے قریب. تو وہ جو صورتحال ہوگی, وہ جو بیگیج ہے جو آپ نے اٹھا لیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, اس کو سیاسی طور پہ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ اس بیگیج سے بھی چھٹکارا حاصل کریں؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ مہنگائی کیا مطلب, غربت کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان ایگریکلچر بیسڈ ہے, 60 to 70% لوگ ایگریکلچر بیسڈ ہیں. وہ اپنا رونا روتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی ہے, مہنگی ہو گئی ہے, فرٹیلائزر مہنگا ہو گیا, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, اس لیے ہمارے اجناس کی جو قیمت ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے کہ ہم فیس کر سکیں اس ساری انویسٹمنٹ کا, ہمارا ریٹرن ہمارا فیئر قسم میں لگے. ہم را مٹیریل پیدا کرنے والے ریٹیلر کے پاس مار کھاتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہنچاتے ہیں اور ریٹیلر اپنی طور پہ کرتا ہے. ریٹیلر بک کیپنگ کرتا نہیں ہے, بک کیپنگ نہیں کرتا تو ان کو کوئی کنٹرول کر نہیں پاتا. مہنگائی کی مہنگائی چلتی رہتی ہے. اس کی سیاسی قیمت آپ کیسے ادا لگا کریں گے؟ دیتے ہیں الزام پیٹرول پر. کس کی جی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں سبسڈی آئی ایم ایف دینے نہیں دیتی. کہہ دیا انہوں نے کہ جی غریب کو سبسڈی دو, امیر کو سبسڈی نہ دو. وی ایگری کہ جی ہاں سبسڈی غریب کو ہی ہونی چاہیے. کس چیز میں سبسڈی ہونی چاہیے غریب کو؟ پھر تو بجلی میں بھی دو, پھر گیس میں بھی دو, پیٹرول میں بھی دو, اجناس میں بھی دو, ساروں میں سبسڈی دو نا. جو خریدتے ہیں وہ کنزیومر کہلاتے ہیں, جو سبزی اگاتے نہیں ہیں وہ کنزیومر ہیں. وہ کوئی تنخواہ دار ہوگا, کوئی ریڑھی چلانے والا ہوگا, کوئی چلاؤگا. تو یہ بھی ذرا ایکسپلین کرنا چاہیے کہ غریب کو کس مد میں سبسڈی کام آئے گی. ویری رائٹ, یہ فہیم صاحب بیٹھے ہم سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی. لیکن اور ہاں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ایکسپلین ہونی چاہیے. ٹارگیٹڈ سبسڈی ایکسپلین ہونی چاہیے, یا پھر آپ کراپس کی رقم کو فیئر کرو گے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے آپ کو 60% لوگ بھی اگر اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں پاکستان کے, تو بھی تو ایک اسٹیپ فارورڈ ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا, ایک اسٹیپ فارورڈ ہوا ہے. جی صحیح. وقت ذرا بچا لوں. سائمہ ندیم صاحبہ سے سوال کہ آپ نے تحریک انصاف نے کافی سیاسی حربے یا حکمت عملیاں اپنائیں. آپ نے پہلے اسمبلیاں آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کی, جو فیصلہ ریورس ہو گیا. اس کے بعد آپ نے استعفیٰ دے دیا. اسلام آباد پہ آپ نے جو ہے وہ ایک ریلیاں نکالنے کی کوشش کیا, دھرنا دینے کا ایک فیصلہ کیا, لیکن اس میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اس کے بعد قومی صوبائی اسمبلیاں آپ نے تحلیل کی. مطلب ایک کے بعد ایک آپ حکمت عملی جو ہے اپنی تبدیل کرتے رہے صرف جلدی الیکشن کے لیے. تو اب جو یہ جو جیل بھرو تحریک کا فیصلہ ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ جو اہداف آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے ماضی میں, وہ اس فیصلے کے بعد یا اس تحریک کے بعد آپ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں, ہماری تو اپنی طرف سے تو پوری کوشش یہی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو حکومت میں لانے کے لیے نہیں کر رہے. ہمارا مقصد, ہمارے مقاصد اس سے بڑھ کر ہیں. پہلی بات کہ جس طرح سے حکومت کو گرایا گیا, یہ کسی بھی حکومت میں میرے خیال میں یہ جو منڈیاں لگانا جو ہے یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. کسی اور کے مینڈیٹ میں آپ آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ
یہ حکومت آپ کی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، الیکشن تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا. اب اس وقت اگر ہم اس کی بنا کے اوپر اپنی حکومت کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو اس کی ہم نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بھی دیکھ لی آپ نے کہ آپ دیکھیں 2018 میں جہاں سے ہم نے سنبھالا دیا $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، آپ نے 6% پہ پچھلے جب تھا ہم نے جب ہماری حکومت گری تو اس وقت 6% GDP گروتھ تھی اور اس کو آپ نے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ کہتے تھے کہ مہنگائی ہم ختم کرنے آ رہے ہیں اور مہنگائی الٹی آپ نے اس کو ڈبل ٹرپل کر دیا ہے کہ آج اس کو ہم غربا تو کیا آپ کا وائٹ کالر بھی انسان اس کے اندر جینا جو ہے اس کے لیے محال ہو چکا ہے. تو اس وقت نہیں یہ تو چلیں یہ بات ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں نا وہ بات اس پہ میں بحث نہیں کر رہا کہ آپ کی کیا وجوہات ہیں کن وجوہات کی بنا پہ آپ حکومت کے حوالے سے بات کریں الیکشن کی تاریخ سے. سوال یہ ہے کہ ماضی میں جتنے بھی سٹیپس آپ لوگوں نے لیے، فیصلے کیے، امپلیمنٹ کیے، ان کا وہ نتیجہ نہیں ملا، ارلی الیکشن کی ڈیٹ آپ کو نہیں ملی. تو یہ جیل بھرو تحریک اس سے کیا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا؟ ڈیٹ مل جائے گی آپ کو یا نہیں؟ ہم امید تو کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے اس وقت کہ حکومت جو ہے وہ 90 دن میں آپ کو آئینی طور پہ الیکشن ہو جانے چاہیے. تو اگر وہ آپ ریڈ لائن بھی کراس کر چکے ہیں تو وہ ملک کے لیے ہی غلط ہے نا. بالکل ٹھیک. فہیم سردار صاحب چلیں، فہیم سردار صاحب وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات نثار کھوڑو صاحب میں چاہوں گا اس کو فائنلی ایک دفعہ. جی بالکل، اس میں مختصر یہ ٹائم کی قلت ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالخصوص جو کنزمپشن ہے، کنزمپشن کے ایک تھریش ہولڈ سے نیچے جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ کم ریٹ لگاتے ہیں. جیسے ہی وہ ایک تھریش ہولڈ یا ایک ہدف سے اوپر بات چلی جاتی ہے تو ان پہ فرق ریٹ لگتا ہے. دوسری چیز یہ تو ہے کنزمپشن کی، یعنی آسان مثال کہ موٹر سائیکل والے کو پیٹرول ایک مختلف ریٹ پہ ملے، ایک پراڈو والے کو جو ہے مختلف ریٹ پہ ملے. ایک یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، حالانکہ اس کو کہنا آسان ہے، کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، جو مطلب وہ بات لمبی ہو جائے گی میری. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگوں کی جس کو سبسسٹنس کہتے ہیں، سبسسٹنس کو مینیج کرنے کے لیے ان کو فوڈ سبسڈیز دینی ہوتی ہیں. اور فوڈ سبسڈیز جب دی جاتی ہیں، میں جو بھی سبسڈی دی جاتی ہے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں پھر سے کہوں گا وہ بزنس کے ساتھ ایک لنک کریں، مائکرو بزنس کے ساتھ. ٹھیک. اور لیکن یہ مطلب آسانی سے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی شروع ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ وقت کی قلت ہے، اگر ساتھ ایک مائکرو بزنس لگایا جائے، سمیڈا کا کام لگائیں تو آپ کا ایکسپینس نہیں ہوتا، ریونیو بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نثار کھوڑو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سائمہ ندیم صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.